میں تو آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی ریاست میں قانوناً حرام چیز درآمد نہیں ہو سکتی. اب تو قانونی پابندی ہے کہ آپ کو اجزائے ترکیبی کا بھی لکھنا ضروری ہے. البتہ کہ کہیں اسمگلڈ ہو کے آ گیا, کسی نے اسمگلنگ کر لی, کچھ ہو گئی تو بات اور ہے, ورنہ عام طور پہ جو گوشت یہاں پر ہوئے وہ حلال گوشت ہی ملتا ہے. اور باہر سے جو درآمد کیا جاتا ہے اس کے اندر کافی سختی ہے, سرٹیفکیشن ہیں, حلال سرٹیفکیشن ہے, ان سب چیزوں کی رعایت ہے. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں, پاکستان کے صارفین کو میں خاص طور پہ ایک بات کہتا ہوں, اور علماء اکرام کو بھی, کہ آپ حضرات کو یہ ڈیمانڈ ضرور کریٹ کرنی چاہیے ہر فرنچائزی سے جو انٹرنیشنل فرنچائزی ہے کہ بھائی آپ اپنا حلال سرٹیفکیٹ دکھائیں. دیکھیں مولانا, یہ جو ہے نا مفتی عاصم صاحب, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا زمانہ ہے. اگر آپ ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ حلال سرٹیفکیٹ لے؟ کسی نے پوچھا ہی نہیں اس سے آگے کبھی. ہمیں یہ کرنا چاہیے اس پروگرام کے ذریعے جو طلب پیدا کرنی ہے, وہ طلب یہ پیدا کرنی ہے کہ اس کے اندر حلال کی طلب جب پیدا ہوگی جب وہ پوچھنا شروع کرے گا ان سے جا کے. پھر وہ اس کی فکر کریں گے, بھائی 50 آدمی آئے تھے آج تو سارے صارف یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ حرام ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں, بھائی آپ آئی ایس او کا سرٹیفکیٹ بھی تو لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آئی ایس او سرٹیفائیڈ ہے اور یہ ہائیجن ہے اور یہ ہیسپ ہے. آپ نے 50 سرٹیفکیٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو بھائی آپ حلال کا سرٹیفکیٹ بھی لگائیں اور آپ حلال سرٹیفکیٹ بھی لیں اس پہ کہ یہ بھائی حلال سرٹیفائیڈ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ چیزیں اب اگر صارفین کی طرف سے اٹھیں گی, دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریاست تو ذمہ دار ہوتی ہی ہے اور ریاست کی ذمہ داریاں سے تو کوئی بری و ذمہ نہیں کر سکتا ریاست کو, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ ڈریون سب سے بڑی فورس جو ہوتی ہے وہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, چاہے وہ اسلامک فائنینس ہو, چاہے وہ حلال فوڈ ہو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر اس کی ڈیمانڈ ہے تو پھر عام سامنے والا جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے, اس کی رعایت کرتا ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو کچھ چیزوں کی کمپلائنس کرنی پڑتی ہے, کچھ چیزوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے, تو اس لیے اس کو تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ پاکستان کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا اور میرا یہ پیغام ہے تمام لوگوں کو کہ بھائی آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں. اور میں تو کہتا ہوں میرا سلوگن ہی یہ ہے کہ بھائی آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی اچھا لاؤ سستا لاؤ, بلکہ آپ اس کو یہ لگاؤ اس کے ساتھ کہ بھائی اچھا ہو سستا ہو حلال لے کر آؤ, حلال. اور اس کی معرفت دونوں جگہ پہ ضرورت ہے. آپ مفتی عاصم صاحب بیٹھے ہوئے درسگاہ میں بھی اور پڑھاتے بھی ہیں, فقہ کے استاد بھی ہیں. میں اس میں اپنے فقہ کے اساتذہ اکرام کو بھی کہتا ہوں جو مدرسے میں پڑھانے والے, کتاب الازہر والاباحت جب پڑھائیں, کتاب الذبیحہ جب پڑھائیں. اب یہ جو سوال ہم نے ابھی آج پورا ڈسکس کیا ہے یہ کتاب الذبیحہ کا ہی سوال ہے نا. بالکل طور پہ تو اب یہ ہم نے یہ قدوری میں بھی پڑھیں گے, کنز میں بھی پڑھیں گے, اور پھر جا کر آپ جو ہے وہ شرح پھر ہدایہ میں چلے گی, ہدایہ رابع آئے گی پوری اس پر. تو اب ہمیں وہاں پر بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے, اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نے تو اللہ کا شکر ہوا, ایک کرم ہوا ہے کہ ہم نے ادارہ ہے ہمارا ہارک, آپ اس سے واقف بھی ہوں گے, جو ہم مدارس میں ٹریننگز کرا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اب باقاعدہ مدارس کے لیے خاص طور پہ کتاب فقہ الحلال کے نام سے شائع بھی کر دی ہے. اور پھر سب سے اچھی چیز اس میں یہ کی ہے کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو شامل کر لیا ہے. حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی تقریر ہے, اور جامعہ دارالعلوم کراچی کی بھی ہے, جامعہ فاروقیہ کی بھی ہے, تمام بڑے بڑے مدارس اور سلفی حضرات بھی ہیں سب, کیونکہ یہ حلال حرام کا معاملہ, اس میں کوئی اجتہادی بحثیں نہیں ہے, آپ سب لوگ اس پہ جمع ہیں. تو کچھ چیزیں ہمیں دست و تدریس میں شامل کرنی چاہیے, بلکہ میں تو اپنے اسکولز لیول پہ بھی کہتا ہوں, اسکولز لیول پہ بھی بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کے جیسے ابھی یہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی ان کو یہ بیسک انگریڈینٹس پتہ ہوں, بیسک حرام انگریڈینٹس پتہ ہوں, 8-10 ہمارے علماء اکرام کو پتہ ہونا چاہیے خریدتے وقت. آگہی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور شاید ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, اگلی دفعہ سے یاد رکھیے گا, تو بھول جاتے ہیں اور کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ اگلی دفعہ میں ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں سوال جواب کے ساتھ ساتھ کسی ایک انگریڈینٹ کو ڈسکس کیا کریں گے, کسی ایک حرام انگریڈینٹ کو.
کہ کن کن چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا متبادل کیا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے۔ www.darsequran.com